بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بابر کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں 26 ذیقعد 913 ہجری میں کابل کے قلعے میں پیدا ہوا۔ فنون حرب و سیاست کے علاوہ ترکی اور فارسی میں شعر گوئی میں کمال حاصل تھا۔ اس نے علم حیت و ہندسہ و نجوم اور علم استرلاب نور الدین سیدونی سے پڑھا۔ ہمایوں نے جلال الدین، شیخ ابو القاسم جرجانی اور مولانا الیاس اردبیلی سے بھی تعلیم حاصل کی اور ان سے علامہ قطب الدین رازی کی زرۃ التاج پڑھی۔ ہمایوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد 1530 عیسوی میں ہندوستان کی عنان حکومت سنبھالی، لیکن جون پور میں سلطان لودھی کے مقابلے میں پسپا ہو کر گجرات کا رخ کیا۔ گجرات سے مالوا اور مالوا سے بنگال پر قبضہ کرنے کی غرض سے مشرقی جانب بڑھا۔ 1539 میں چوسا کے مقام پر شیر شاہ سوری سے زبردست شکست کھائی اور ہمایوں کے ہزاروں سپاہی گنگا میں ڈوب گئے، جبکہ اسے نظام سقا نے بچا لیا۔ ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر سرنو فوج تیار کی اور خنوج کے مقام پر 1540 میں شیر شاہ سوری کا مقابلہ کیا اور دوبارہ شکست کھائی۔ اب ہمایوں لاہور سے ہوتا ہوا سندھ پہنچا، پھر قندھار گیا اور وہاں سے ایران و مشت ہوتا ہوا قزوین میں وارد ہوا۔ ایران کے بادشاہ تحمد صفوی، جو مشہور سید بزرگ صفی الدین ابو اسحاق کی اولاد میں سے تھا، نے اس کی خاطر مدارات کی اور 1400 شمشیر زن مہیا کیے۔ ان دنوں شیر شاہ سوری وفات پا چکا تھا، لہٰذا ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ نصیر الدین ہمایوں بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا۔ وہ درویش اور صوفیوں کی بے حد قدر کرتا تھا، سنی العقیدہ تھا، لیکن باپ کی طرح سیاسی مصلحت کے تحت شیعہ قلت پہنی اور سلطنت ہند کو مسند امارت میں تبدیل کر دیا۔ عراق اور خراسانی شیعہ اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ ہمایوں نے قدل بادشاہوں اور عراقیوں کو شاہانہ نوازشوں سے مالا مال کیا اور انہیں اراکین سلطنت میں شامل کیا۔ مولانا حمید الدین سملی، جن کا ہمایوں بڑا معتقد تھا، سلطان سے اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ ہمایوں ایران جا کر شیعہ ہو گیا تھا۔ ہمایوں نے مولانا سے پوچھا کہ انہوں نے اس کا شیعہ ہونا کیسے آزمایا۔ مولانا نے کہا کہ تمہارے لشکر میں شامل لشکریوں کے نام یاد علی، کنش علی اور حیدر علی ہیں۔ ہمایوں نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے جد امجد کا نام عمر شیخ مرزا تھا۔ بعض مورخین ہمایوں کو شیعہ اور بعض سنی بتلاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنی العقیدہ اور حنفی المذہب تھا اور شیعت اس نے محض سیاسی مصلحت کے تحت اپنائی تھی۔ ہمایوں کو مطالعے کا بڑا شوق تھا، یہاں تک کہ 1555 عیسوی میں اس کی موت بھی دارالمطالعہ سے گرنے کی وجہ سے ہوئی۔ بابر کبھی کبھی شعر گوئی کرتا تھا، مگر ہمایوں کو شعر گوئی میں قدرت حاصل تھی۔ اس کا قلمی دیوان بہار میں موجود ہے۔ علم حیت اور ریاضی میں اس کی تحقیقات اور اختراعات قانون ہمایوں میں بالتفصیل درج ہیں۔ اس کی مجلس میں علمی تذکرے ہوتے تھے، عالم و فاضلوں کی صحبت پسند کرتا اور ہر وقت باوضو رہتا تھا، بلا وضو اللہ پاک کا نام نہیں لیتا تھا، عفو درگزر اس کا خاصہ تھا۔ اس کی شکستوں میں اس کے بھائیوں کا بڑا دخل تھا، لیکن جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے اپنے بھائیوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں مناصب جلیلہ پر فائز کیا۔ لیکن دوستو، یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اگر بابر شراب پیتا تھا تو ہمایوں افیون کا رسیہ تھا۔ مضبوط مذہب در نہ ہونے کے باعث مغل قبیلے ایشیا کے مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے اور مذہب رکھتے تھے۔ چین میں مغل بدھ مت کی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور یہی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے۔ جنوبی روس اور مغربی ترکستان میں مغلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قپچک میں اگرچہ مغلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے پرانے مذہب شامنزم کی بے شمار مذہبی رسومات اپنائے ہوئے تھے۔ یوکرائن کے مغل مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ عیسائیت کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ چنگیز خان اور امیر تیمور کے خاندانوں نے اگرچہ ہندوستان پر مغلیہ سلطنت کے قائم ہونے سے 150 سال قبل اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کی پیدائش وسط ایشیا میں ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح مذہب اسلام کو نہ اپنا سکے۔ وہ دوسرے معاملات کے مقابلے میں مذہبی اعتبار سے آزاد خیال رہے اور مذہب سے زیادہ رائج رسومات کی جانب راغب رہے، بلکہ ثقافتی سماجی رہن سہن میں بھی مذہبی پابندیوں سے آزاد رہے۔ ان میں پرانے مذہب شمامزم کی بہت سی روایات اور رسومات موجود تھیں۔ بابر اور ہمایوں بھی کبھی اپنے محلات میں خوش نہیں رہے، بلکہ جنگلوں میں کیمپ لگا کر اچھی زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ بابر نے شاہی مراد کے تحت معاشرتی زندگی کو اپنایا اور اپنے خاندان کی طرح شراب پیتا تھا، جو اسلام میں منع ہے۔ اس نے سیاسی مصلحت کے تحت شیعہ مسلک اختیار کیا اور اسی مصلحت کے تحت اسے خیر بار کہہ دیا۔ ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح مذہب کے معاملے میں نہ اتنا اچھا تو نہ اتنا برا۔ وہ بھی شیعہ مسلک سے سیاسی مصلحت کے تحت وابستہ رہا اور شاہ ایران سے دوستی کا دم برتا رہا، بلکہ
اس نے شیعہ قلت بھی پہنی اور شیعہ مزارات پر حاضری بھی دیتا رہا۔ اس نے سلطنت ہندوستان کو مسند امارت میں تبدیل کر کے شیعہ مسلک سے عقیدت کا اظہار بھی کیا، لیکن دراصل وہ سنی العقیدہ رہا۔ مغل بادشاہ ادب اور ادبی لوگوں کی بے انتہا قدر کرتے تھے۔ تعلیم یافتہ لوگوں سے میل ملاپ، مزارات پر حاضری اور علم سے لگاؤ ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن ان میں ظالمانہ صفات بھی موجود تھی۔ دوستو، چنگیز خان کا تعلق منگول قبیلے سے تھا۔ منگول ان بے شمار خانہ بدوش قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا جو تقریباً 700 سال قبل صحرائے گوبی کے دشت و بیاباں میں آپس میں دست و گریباں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے اور ذہنی طور پر ایک آقا، حاکم یا تاجدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ چنگیز خان نے ان تمام قبائل کو یکجا کر کے انہیں ناقابل تسخیر بنایا اور اسی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے چین جیسے عظیم ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے مشرقی ایشیا کے تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کر کے آرمینیا سے کوریا تک اور تبت سے روس تک ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ چنگیز خان کو ایک جانب اگر انسانیت کا قاتل اور قہر الہی جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف اسے بلا شبہ دنیا کا عظیم ترین فاتح بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منگول جادوگروں اور نجومیوں کو پجاری مانتے، پتلوں، دیوتاؤں، آگ، پانی اور ماورائی قوتوں سے مدد مانگتے تھے۔ منتروں اور جادو ٹونوں سے نیلے جاویدانی آسمان سے باتیں کرتے اور اس کے لیے قیدیوں اور سفید گھوڑوں کی قربانیاں دیتے تھے تاکہ آسمانی رحمتیں زمین پر نازل ہوں۔ وہ پتھر جمع کر کے ولادت اور فوتگی کی عجیب عجیب رسمیں ادا کرتے تھے۔ دوستو، چنگیز خان شامن تھا۔ یہ لفظ بدھ مت کے شرامنا کی تبدیل شدہ شکل لگتی ہے، لیکن شامن کا طریقہ عبادت بدھ مت سے مختلف تھا۔ کی پوجا کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ یہ لوگ بدروحوں اور آسیبوں سے مدد طلب کرتے اور اندیکھی دنیا سے طاقت حاصل کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ شامن جب جادو، ٹونا اور منتر کی جگہ سے اٹھتے تو مستقبل کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ ان کے طریقہ عبادت میں پوجا اور گانے شامل ہوتے تھے۔ منگول چنگیز خان کو بوگدو یعنی دیوتاؤں کا بھیجا ہوا مانتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں آسمانی قوتیں ہیں اور فتح اس کا مقدر ہے۔ چنگیز خان خود کو زمین پر آسمان کا خلیفہ سمجھتا اور کہا کرتا تھا کہ نیلے جاویدانی آسمان نے سمور کے خیموں میں رہنے والی تمام نسل کو میرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے۔ میدان جنگ ہو یا شکارگاہ، پانی ہو یا جنگل، سب کے دیوتا میرے ہم رکاب رہتے ہیں۔ دوستو، چین کے شہنشاہ وائی ونگ نے، جو چینی دستور کے مطابق آسمان کا بیٹا کہلاتا تھا، جب چنگیز خان سے خراج کی وصولی کے سلسلے میں شاہی فرمان جاری کیا تو چنگیز خان نے جواب میں کہا کہ جاویدانی آسمان کی فرزندی تو کسی بہت بڑے آدمی کے شائن شان ہے، جبکہ یہ شخص وائی ونگ تو نرا احمق اور فاتر العقل ہے۔ ایسے بیہودہ شخص کو تخت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور بعد میں اس نے اپنے یہ الفاظ بالکل سچ کر دکھائے۔ اسی طرح سلطان خوارزم شاہ نے جب منگول سفیروں کی بے عزتی کی تو چنگیز خان غصے سے ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گیا اور کافی دیر تک آسمان سے باتیں کرتا رہا، اور جب نیچے آیا تو اس نے اپنی قوم کو خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ نیلے جاویدانی آسمان نے یہ بات اسے خود بتائی ہے کہ وہ اس جنگ کا فاتح ہے۔ پھر اس نے سلطان خوارزم شاہ کو تحریر کیا کہ اگر آسمان پر ایک سورج سمجھ سکتا ہے تو اس زمین پر بھی ایک ہی خاقان صرف حکومت کر سکتا ہے۔ اور دوستو، اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ سلطان خوارزم شاہ کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی۔ چنگیز خان انتہائی سخت، سفاک اور بے رحم تھا، لیکن وہ اپنی قوم اور رعایا کے لیے عظیم جرنیل، بھلا کا سیاستدان اور عادل حکمران تھا۔ اس نے نیا فوجی نظام قائم کیا، سڑکوں اور شاہراہوں کا نظام ایجاد کیا، جگہ جگہ سرائے، چوکیاں اور فوجی اسکول قائم کیے۔ حکومت چلانے کے لیے اس نے پارلیمنٹ قائم کی جس کے باقاعدہ اجلاس ہوتے تھے۔ اس نے قوم کو واضح اصولوں اور بہترین قوانین پر مبنی آئین دیا جسے یاسا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یاسا کا اٹل حکم کیا تھا؟ یاسا کا اٹل حکم تھا کہ تمام انسان ایک اس خالق کی ہستی کا اقرار کرنے کے پابند ہیں جو زندگی اور موت پر قادر ہے اور جو قہار ہے اور جبار ہے۔ چنگیز خان خود دین و فطرت کو تسلیم کرتا اور فلسفہ تقدیر مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر مذہب میں سچائی موجود ہے۔ اس کا قانون مذہبی معاملات میں رواداری کا سبق دیتا تھا۔ دوستو، یاسا کے مطابق دوسرے مذاہب پر تنقید قابل جرم تھی۔ اس کے دیے گئے قانون کے مطابق جھوٹی گواہی، جاسوسی، غداری، ہم جنسیت، زناکاری، چوری، ڈاکہ زنی اور کالا جادو کرنے کی سزا
موت تھی۔ شراب نوشی، اولاد کی نافرمانی اور شوہر سے بیوی کی سرکشی کو جرم قرار دیا گیا۔ چنگیز خان مظلوم فرقوں کے لیے مذہبی رواداری کا قائل تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں انصاف، رواداری اور نظم و ضبط کو فروغ دیا اور اسے ایک جدید فلاحی مملکت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت کے حالات و دستور کے مطابق وہ انسانی جانوں سے بھی کھیلتا تھا اور انسانی سروں کے مینار بھی بناتا تھا۔ چنگیز خان خدا کو مانتا تھا لیکن کسی عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں ہر مذہبی تقریب میں شامل ہوتا تھا۔ ان تقاریب میں شمولیت میں اس کی سیاسی مصلحت کے علاوہ رعایا پر یہ ظاہر کرنا بھی ہوتا تھا کہ وہ خدا کو مانتا ہے اور لوگ اس کا خدا پر یقین تسلیم کر لیں۔ ایپو شہر کو تباہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے شام پر بھی حملہ کیا۔ اسی طرح ایران کی فتح کے بعد چنگیز خان نے اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اپنے دربار میں مسلمان علماء اور دانشوروں کو طلب کیا۔ اسے اسلامی تعلیمات پسند تو آئیں لیکن وہ مکہ جا کر حج کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمام زمین اللہ کی ہے اور جس جگہ بھی نماز پڑھی جائے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جسم لافانی اور لامکاں ہوتا ہے، جو در حقیقت دوستو فلسفہ آواگان کی ابتدائی شکل تھی۔ چنگیز خان علم دوست تھا اور دانشوروں فلسفیوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ فتح کی جنگ کے بعد اس نے چین کے ان دانشوروں فلسفیوں کو جنہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں اپنے دربار میں جگہ دی۔ اس کا حکم تھا کہ سفر کے دوران بھی یہ چینی فلسفی اس کے ساتھ رہے تاکہ وہ علم و ہنر کی وہ باتیں سیکھ سکے جو اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ چنگیز خان نسوانی حسن و جمال کا قدردان ہونے کے باوجود زبردستی جسمانی گناہ کا قائل نہ تھا۔ بورتائی جو اس کی بیوی تھی، اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی بیگمات تھیں جن میں چین اور ترک شاہی خاندانوں کی شہزادیاں اور صحرائی قبیلوں کی دوشیزائیں شامل تھیں۔ موت کے وقت اس کی 5 بیویاں اور 500 کنیزیں ماتم کنا تھیں۔ چنگیز خان کو زمین میں دفنایا گیا اور قبر میں اس کی پسندیدہ خوراک اور اس کے ہتھیار رکھ کر بند کیا گیا۔ چنگیز خان کے عقیدے کے مطابق کہ جسم لافانی اور لامکاں ہوتا ہے، یوریان کوت قبیلے کے ان لوگوں کو قبر کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا جو ماورائی قوتوں اور نیلے جاویدانی آسمان سے ہم کلام ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ اسی طرح قان جو چین اور خطہ کا بادشاہ تھا، جب فیروز کے مقابلے میں مارا گیا تو اس کی لاش دفنانے کے لیے زمین کے اندر ایک بڑا مکان کھودا گیا جس میں نفیس فرش بچھائے گئے اور اس کے اندر قان کو اس کے ہتھیاروں سمیت رکھا گیا۔ اس کے چاندی، سونے کے برتن، 4 لونڈیاں، 6 غلام اور پانی پینے کے برتن بھی ساتھ رکھے گئے۔ پھر ایک دروازہ بنا کر اسے مٹی سے بند کر دیا گیا۔ قبر پر ایک چبوترا بنایا گیا اور اس پر 4 گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ جب وہ گھوڑے تھک گئے تو ایک بڑی لکڑی گاڑی گئی اور ہر ایک گھوڑے کی پشت میں سے ایک اور لکڑی دے کر اس کے منہ سے نکالی گئی اور بڑی لکڑی کے ساتھ ان گھوڑوں کو آویزہ کر دیا گیا۔ اس روز شہر کے تمام مرد اور عورتیں، مسلمان یا کافر، ماتمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ کافروں نے سفید چادریں اور مسلمانوں نے سفید کپڑے پہنے۔ دوستو، چنگیز خان کے خاندان نے تو 1215 سے لے کر 1368 تک حکومت کی۔ اس کے 4 بیٹے تھے، اوکتائی خان جس کے بعد اس کا بیٹا چین کے تخت پر بیٹھا، تولی خان، اس کے 3 بیٹے تھے جن میں ہلاکو خان بھی شامل تھا جس کی اولاد نے ایران پر حکومت کی، منگو خان جو کوہ خان کے بعد چین کے تخت پر بیٹھا، اور قبلائی خان جو اپنے بھائی منگو خان کے بعد تخت پر بیٹھا اور اس نے تمام چین کو فتح کیا۔ اس نے 85 سال عمر پائی اور 44 برس حکومت کی۔ خان کا پوتا تیمور خان اپنے دادا کے مرنے کے بعد تخت پر بیٹھا۔ خوجی خان اور اس کی اولاد قشقاق اور روس کے بادشاہ رہے۔ قبلائی خان اور اس کی اولاد جو چین میں تھی کے علاوہ سب شاخیں آگے پیچھے مسلمان ہو گئی تھی۔ چنگیز خان کا پورا خاندان مذہب کے معاملے میں کھلے ذہن کا مالک تھا اور تمام مذاہب کی تقریبات میں برابر حصہ لیتا تھا۔ منگو خان کے اہل خانہ میں عیسائیت موجود تھی۔ ہلاکو خان جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 8 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو، لوگوں کو تہ تیغ کیا۔ اس کے بعد اس نے نجف میں حضرت علی کے مزار پر حاضری دی اور باقاعدہ مزار کی مرمت و حفاظت کا عندیہ دیا۔ شیعہ محقق نصیر الدین طوسی اس کا وزیر تھا اور اسی کے مشورے سے محرم 656 ہجری میں ہلاکو خان نے خلیفہ مستعصم کو قتل کر کے سلطنت عباسیہ کو ختم کر دیا تھا۔ منگولوں کی فوج میں بھی ہر مذہب کے جرنیل اور سپاہی موجود تھے، جدھر بھی جاتے موت کا پیغام لے کر جاتے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ وہاں کے رسم و رواج اور علم و دستور لے کر آتے۔ دوستو، یہ درست ہے کہ کوئی علم ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے، لیکن فروغ علم میں دنیا کی تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے شامن مذہبی رسومات کو ایک عجیب و غریب اور نیا رنگ دیا۔ اس نے اپنے آپ کو انہی لوگوں کے رنگ میں رنگ لیا جن پر اس نے فتح حاصل کی تھی۔ وہ عالموں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اس نے بلا تمیز مذہب، اہل ہنر اور اہل ادب کو اپنے دربار میں پناہ دی۔
چین میں اس کی زرعی اصلاحات گرانی کے خلاف انتہائی جدوجہد، مالی ضابطے اور غریب عوام کے لیے امدادی کاموں کی مثالیں آج بھی رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس نے ایک نہر پیکن سے لے کر زیتون تک بنوائی جس کا طول اس وقت 40 دن کے سفر کے برابر تھا، اور اس کے برابر ایک پختہ سڑک بنوائی۔ اس نہر کی موجودہ لمبائی 650 میل ہے اور اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ بلا شبہ قبلائی خان چین کی تاریخ میں عظیم جرنیل ہی نہیں بلکہ ایک عظیم حکمراں بھی تھا، کیونکہ وہ عوام کے دلوں پر حکومت کرنے کا فن جانتا تھا۔ قبلائی خان نے یہ جانچنے کے لیے کہ دنیا میں کون سا مذہب بہتر ہے، مسلمان، عیسائی اور بدھ مت کے عالم، فاضل اور دانشور لوگوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ پاپا روم کو 100 عالم بھیجنے کے لیے لکھا اور انجیل کا ترجمہ بھی کروایا۔ اس کے دربار میں مشہور زمانہ لاما متی دواجا، جسے بعد میں تبتی دلائی لاما کا خطاب دیا گیا تھا، اور ششکیا پنڈت، جسے بدھ مذہب کا واعظ تسلیم کیا گیا تھا، بھی موجود تھے۔ قبلائی خان کے مذہب کے معاملے میں چھان بین اور سوچنے کی آزادی دراصل مذہب کا مضبوط پس منظر نہ ہونے کے باعث تھا۔ اب دیکھتے ہیں کچھ حالات امیر تیمور کے۔ دوستو، امیر تیمور کا باپ ترک اور ماں منگول نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ ماہورن نہر کے ترک قبیلے پرلاس کا سردار تھا اور اس کا نام زغی یا تراغائی تھا۔ تیمور خان 1336 میں سمرقند کے قریب کیش کے مقام پر پیدا ہوا۔ 1380 میں اسے قبیلے کا سردار چنا گیا۔ اس نے بھی چنگیز خان کی طرح پہلے منتشر قبائل کو یکجا کر کے زبردست قوت پیدا کی اور پھر عظیم الشان فتوحات حاصل کی۔ اس نے ایران، عراق اور ایشیائی کوچک میں عثمانی ترکوں کو تحت کیا اور افغانستان اور روس کے بعض علاقوں پر قبضہ کر کے ہندوستان کی سرزمین کو رون ڈالا۔ مسلمان ہو یا کافر، جس کسی نے بھی اس کی برتری کو تسلیم نہ کیا، تحت کر دیا گیا۔ امیر تیمور کی رگوں میں مغلوں اور ترکوں کا خون تھا۔ دلیری، وحشت اور بربریت ان دونوں قبیلوں کی میراث تھی، اسی لیے وہ خون کی پیاس خون سے بجھاتا تھا۔ خون بہانا اس کی خوشی تھی اور فتح اس کو مسرور کرتی تھی۔ اس نے یہ پیاس 70,000 انسانی کھوپڑیوں کے اونچے مینار بنا کر 4,000 انسانوں کو زندہ نظر آتش کر کے اور 2,000 شیوخ کو زندہ دیوار میں چنوا کر بجھائی۔ وہ حملے کے وقت شہر کے باہر محاصرے کے دوران پہلے سفید جھنڈا لہراتا، جو صلح کی نشانی اور تابعداری قبول کرنے کی علامت ہوتی تھی۔ پھر وہ سرخ جھنڈا لہراتا، جس کا مطلب شرفا اور عمرہ کا قتل ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ کالا جھنڈا لہراتا، جس کا مطلب شہر کی مکمل بربادی اور تباہی ہوتا تھا، اور وہ اس صورت میں کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر کالے گھوڑوں پر شہر کی طرف دوڑ پڑتا تھا۔ امیر تیمور کے متعلق مختلف ہسٹورینز نے مختلف انداز سے لکھا ہے۔ کچھ اس سے پکا مسلمان لکھتے ہیں تو کچھ کافر اور ملحد کہتے ہیں۔ کوئی اسے کٹر سنی لکھتا ہے تو کوئی اسے شیعہ بتلاتا ہے۔ ایک اسے غازی کہتا ہے تو دوسرا انسانیت قاتل اور لٹیرا کہتا ہے۔ یورپ والے اسے قہر خداوندی اور قصاب کہہ کر اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایشیا کے بعض مورخ اسے گرگ سیاہ کہتے ہیں اور بعض اسے شیر ضیاء اور گیتی ستا کا لقب دیتے ہیں۔ بغداد کے سنی مسلمان اسے خلیفہ تسلیم نہیں کرتے اور اسے کافر اور ملحد کہتے ہیں، جبکہ سادات اسے اسلامی فاتح قرار نہیں دیتے۔ لیکن چنگیز خان کی طرح امیر تیمور کو بھی اگر ایک جانب انسانوں کا قاتل، لٹیرا اور قہر خداوندی کہا جاتا ہے تو دوسری جانب اسے دنیا کا عظیم فاتح بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، تیمور کی فتوحات 771 ہجری میں شروع ہوئی۔ دمشق اور حلب کو اس نے 803 ہجری میں تاخت و تاراج کیا۔ بلاد روم میں 804 ہجری میں داخل ہوا۔ ہندوستان پر اس نے اس سے قبل ماہ محرم 801 ہجری میں حملہ کر کے سندھ اور پنجاب کو رونتے ہوئے 16 جمادی الاول کو دہلی کو فتح کر کے قتل عام کا بازار گرم کیا۔ امیر تیمور نے خود بھی کبھی اسلامی فاتحین کا انداز نہیں اپنایا۔ وہ اپنی مہمات کے دوران جو بھی تقریر کرتا تھا وہ مذہبی نہیں سیاسی ہوا کرتی تھی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے زیادہ تر لڑائیاں مسلمانوں کے خلاف ہی لڑی تھی۔ پھر یہ بھی بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک جگہ تو وہ یہ بات کرتا تھا کہ میں پیغمبر کی آل کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا اور نہ ہی خلافت کے سلسلے میں کعبے کی سرداری کو تسلیم کرتا ہوں، تو دوسری جگہ وہ خود کو زمین پر خدا کا نائب و خلیفۃ اللہ سمجھتا تھا۔ اس کی سلطنت میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ ایک جگہ وہ بہت زیادہ کٹر مذہبی ہونے کا ناٹک کرتا تھا تو دوسری جگہ وہ دوسرے مذاہب کے معاملے میں بڑا کھلے ذہن کا مالک بھی تھا۔ اس کی فوج میں ہر مذہب کے جرنیل اور سپاہی موجود تھے اور اس نے مختلف درباروں میں عیسائی سفیر مقرر کر رکھے تھے۔ بایزید یلدرم کے مقابلے میں اس کا اپنے آپ کو کٹر سنی العقیدہ ہونے کا دعویٰ
پیش کرنا خالصتاً سیاسی تھا، جو 1402 میں انگورا کی لڑائی اور بایزید کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد ترکوں نے اسے خلیفۃ اللہ کا خطاب دیا اور یہ خطاب اس کے خاندان میں 1857 تک رہا۔ ہندوستان پر حملے کا مقصد بھی تیمور کے لیے اسلامی عقائد کی اشاعت و ترویج کو ظاہر کرنا محض سیاسی تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ہندوستان میں اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ امیر تیمور نے جب چغتائی خان اور تغلق تیمور کو شکست دی تو اس نے صرف امیر کا خطاب اختیار کیا، حالانکہ اس وقت منگول حکمراں خان کہلاتے تھے۔ منگولوں کی ہیبت اور جنگجوانہ صفات کے باعث یہ حکمراں ان کی مدد سے حکومت کرنا چاہتا تھا، لہٰذا امیر تیمور نے چنگیز خان کے خاندان میں امیر کزغان کی پوتی الجسترکان خاتون سے شادی کر کے کورغان کا خطاب اختیار کیا۔ تیمور اپنی سیاسی برتری کے باوجود چنگیز خان کے خاندان کو بادشاہ تسلیم کرتا تھا اور خود کو صرف امیر کہلواتا تھا۔ بابر اس خاندان کا پہلا بادشاہ تھا جس نے بادشاہ کا خطاب اختیار کیا تھا۔ شاید بادشاہ کا لقب اختیار کرنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ یہ خطاب سلطان اور شاہ کے خطابات سے علیحدہ تھا جو بابر کے دور میں عثمانی اور صفوی خاندان نے اختیار کر رکھے تھے۔ آپ کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ امیر تیمور اپنے تمام تر مظالم کے باوجود باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، جہاں کہیں بھی مزار دیکھتا تھا رک جاتا اور بزرگ کی روح سے مدد طلب کرتا تھا۔ اس کا حکم تھا کہ لڑائی کے دوران درسگاہوں اور شفا خانوں کی حفاظت کی جائے۔ ہر شام وہ لڑائی کے اختتام پر برگزیدہ لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا اور ان سے ہدایات حاصل کرتا، ان میں انعامات تقسیم کرتا اور ان سے دعائیں حاصل کرتا تھا۔ وہ رات کو مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ تیمور کہتا تھا کہ میں نے جتنی بھی حکومتیں ختم کی ان کے اصل وارثوں کے حوالے کر دی، اور میں نے انہیں رواداری اور ثقافت کا درس دیا، میں نے انہیں تابعداری اور فرمانبرداری کا سبق دیا، اور جس کسی نے بھی سرکشی کی جرت کی اس پر میں نے طاقت باتدبیر، دانشمند اور دیانتدار گورنر مقرر کر دیا، جو سرکش کے لیے تباہی کا باعث بنتا تھا جبکہ تابعدار کی وہ عزت کرتا تھا۔ امیر تیمور علماء، صوفیاء اور درویشوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ امیر تیمور جب روم فتح کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اربیل کے مقام پر صفی الدین ابن اسحاق شاہ صفی، جو ایک پائے مرتبت بزرگ سید تھے، کہ فرزند شیخ صدر الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ ان سید زادے کے کہنے پر امیر تیمور نے ہزاروں قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں یہی صفوی خاندان ایران کا حکمراں بنا اور اس خاندان نے بابر اور ہمایوں کی دور گردش میں بڑی مدد کی۔ امیر تیمور نے 801 ہجری میں ہندوستان پر حملہ کیا اور بڑے بڑے شہروں کو ویران کر دیا۔ ہندوستان میں قتل و غارت گری کے مناظر تاریخ کے اوراق کبھی نہیں بھول سکتے، لیکن پاک پتن پہنچنے پر اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ فرید الدین گن شکر کے مزار پر حاضری دی اور صاحب مزار کی روح سے مدد طلب کی۔ حضرت فرید الدین گن شکر کے ایک صاحبزادے کی سفارش پر چنول رائے کی جان بخشی کا حکم دیا۔ ناصر الدین محمود کو شکست دینے کے بعد جہاں اس نے مفرور اور باغیوں کو تلاش کر کے تہہ تہہ کیا، وہاں عیدگاہ کے میدان میں بڑے بڑے عالم، فاضل اور درویشوں کو مالا مال کر دیا۔ خلالوئی پر قبضے کے بعد جب لگان کے مسئلے پر اختلاف ہوا تو امیر تیمور نے سادات، علماء اور مشائخ کے علاوہ سب کو قتل کر دیا۔ محاور النہر کے نامی بزرگ عبداللہ صدر کے ساتھ گستاخی کرنے پر اس نے شیخہ کھکر، جو لاہور کے قلعے کا مالک بنا ہوا تھا، اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کیا اور پھر قتل کر دیا۔ امیر تیمور جنگ میں عالم، فاضل اور صوفیہ کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی نظر میں شیوخ بھی جنگ میں اتنے ہی ضروری تھے جتنے کہ سپاہی۔ جنگ میں وہ پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی محفوظ جگہ پر رکھتا اور اس کا شیوخ اور علماء کے ساتھ سلوک ہمگیری حیثیت رکھتا تھا۔ بغداد کی تباہی اور انسانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کے باوجود اس نے شیوخ اور علماء کے ساتھ بہتر سلوک کیا۔ ہندوستان کے حملے کے دوران وہ شیخ احمد بن محمد تھانسری، جنہیں فقہ، اصول اور ادب، عربی میں ملکہ حاصل تھا، کو اپنے ساتھ سمرقند لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں دہلی رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ امیر تیمور کی وفات کے بعد اس کی وسیع سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ محاور النہر اس کے بیٹے شاہ رخ مرزا کو ملی، جبکہ دوسرے بیٹے میرا شاہ مرزا کو، جس کی نسل میں ظہیر الدین محمد بابر پیدا ہوا، کے حصے میں آذربائیجان، سیریا اور عراق آئے۔ شاہ رخ نے 1304 سے 1347 تک حکومت کی۔ اس کا دربار بڑا عظیم الشان اور دانشوروں سے پر تھا۔ اس نے باپ کی طرف سے کی گئی تباہی اور بربادی کو سنبھالنے میں کافی محنت اور وقت صرف کیا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں سائنس اور ادب کو بہت فروغ دیا۔ اس کے دربار میں عبد القادر آف مورگا جیسا میوزیشین، قائم الدین جیسا انجینئر اور آرکیٹیکٹ، اور مولانا خالد جیسا پینٹر موجود تھا۔ دوستو، یہ عجیب حقیقت ہے کہ اتنے سنگ دل شخص کا بیٹا اتنا مہربان،
دلکش، دل آویز اور پڑھے لکھے لوگوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ جمعے اور سوموار کی راتوں کو ان لوگوں سے زبانی قرآن پاک سنتا تھا جو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے۔ شاہ رخ کے بیٹے اُلغ بیگ نے سمرقند میں ایک مشہور رصدگاہ قائم کی اور مشہور زمانہ ایسٹرونومیکل ٹیلیس، جسے زچی اُلغ بیگ بھی کہا جاتا تھا، ترتیب دی۔ اُلغ بیگ کے دوسرے بھائی کو بھی دنیا کا عظیم پلیوفیلیو مانا جاتا ہے۔ اُلغ بیگ کے قتل کے بعد ابو سعید مرزا نے سمرقند پر قبضہ کر کے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس نے نہ صرف ماور النہر کو رفتہ رفتہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، بلکہ اپنی حدود مملکت کو خراسان اور مکران و درائے سندھ تک بڑھا لیا۔ سلطان ابو سعید مرزا امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا، جس کا سلسلہ نسب امیر تیمور تک اس طرح پہنچتا تھا: ابو سعید مرزا بن سلطان عمر مرزا بن میرا شاہ مرزا بن تیمور صاحب قناہ زمان۔ ابو سعید مرزا 860 ہجری میں سمرقند میں پیدا ہوا اور 39 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سنی العقیدہ حنفی مسلمان تھا، درویشوں کی بڑی قدر کرتا اور ان سے دعائیں منگواتا تھا۔ وہ حضرت خواجہ عبید اللہ کا مرید تھا۔ عراق پر فوجی الغار کے دوران سلطان ابو سعید مرزا قتل ہو گیا تو اس کی وسیع سلطنت مختلف شہزادوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بٹ گئی۔ بابر کے والد سلطان عمر شیخ مرزا کو فرغانہ اور انجان کی چھوٹی سی ریاست ملی۔ فرغانہ ایک چھوٹا سا ملک تھا جس کے مشرق میں کاشغر، مغرب میں سمرقند، جنوب میں کوہستان، بدخشاں اور شمال میں ویران جنگل تھا۔ مرغنیان، افشا اور خجند مشہور شہر تھے۔ سلطان عمر شیخ شاعری کا دلدادہ تھا اور اسے بہت سے شعر زبانی یاد تھے، لیکن وہ خود شعر نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت کتابوں میں گزارتا تھا جن میں تاریخ اور شاعری کی کتابیں ہوتی تھی۔ شاہنامہ اسے حفظ اور مثنوی روم اسے ازبر تھی۔ وہ درویشوں اور صوفیوں کی بہت قدر کرتا تھا اور اکثر ہدایت حاصل کرنے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود شراب پیتا، جوا اور چوسر کھیلتا تھا اور افیون کا رسیہ تھا۔ اس کے ہاں ظہیر الدین محمد بابر 12 فروری 1483 کو اسی فرغانہ کی سرزمین میں پیدا ہوا جو بعد میں ہندوستان پر ایک تابندہ ستارہ بن کر چمکا۔ 9 جون 1494 کو سلطان عمر شیخ مرزا کبوتر خانے کی چھت سے گر کر فوت ہوا تو اس وقت ریاست فرغانہ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں تھی۔ یہ دشمن غیر نہیں اپنے ہی تھے۔ باپ کی وفات کے بعد بابر نے 12 سال کی عمر میں فرغانہ کی عنان حکومت سنبھالی، لیکن اسے اپنوں نے اس جدی میراث سے نکال دیا۔ بابر نے فرغانہ کو حاصل کرنے کے لیے 6 بار حملہ کیا۔ اس نے 1519 سے 1525 کے دوران ہندوستان پر بھی 5 حملے کیے اور آخر میں سلطان ابراہیم بن سکندر لودھی کو پانی پت کے میدان میں زبردست شکست دینے کے بعد سارے ہندوستان کو فتح کر لیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 300 سال سے زیادہ عرصہ قائم رہی۔ بابر کی سلطنت ہمالیہ سے گوالیار اور چندیری تک اور دریائے جیہون سے بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابر سنی العقیدہ مسلمان تھا۔ وہ پنجگانہ نماز ادا کرتا اور ہر جمعے کے روز روزہ رکھتا تھا۔ موسیقی، املا اور انشاء وغیرہ علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ فارسی اور ترکی دونوں زبانوں میں شعر کہتا۔ ترکی میں اس کا دیوان بھی ہے۔ اس نے مثنوی معارف الہی، مبین عروض میں چند رسائل اور مشہور زمانہ تذکرہ کے بابری لکھنے کے علاوہ خط البابری میں پورا قرآن مجید لکھ کر مکہ مکرمہ بھجوایا۔ اس کی منصف مزاجی اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن وہ شراب پیتا اور اس کی نجی محفلوں میں پری چہرہ حسینوں کا ہجوم رہتا تھا۔ اس نے کابل میں ایک جنت مثال مغزار میں پتھروں کا حوض بنایا جسے شراب ناب سے پر رکھا جاتا تھا، اور وہ اس حوض کے کنارے اپنے خوش مزاج اور ذی عقل دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیش و عشرت کی محفلیں منعقد کرتا تھا۔ عیش پرست ہونے کے باوجود اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا پختہ ایمان تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ 3 حکمران ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، پہلا محمود غزنوی، دوسرا شہاب الدین غوری اور تیسرا میں۔ سلطان محمود غزنوی حملے کے وقت خوارزم شاہ، ماور النہر اور خراسان کا حکمراں، اس کے ساتھ 1 لاکھ فوج تھی اور ہندوستان میں کوئی ایک عظیم الشان بادشاہ نہ تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ 1,20,000 فوج تھی اور اس کا بھائی خراسان کا حکمراں تھا، لیکن میرے ساتھ صرف 1,500-2 ہزار سوار تھے، جبکہ ہندوستان میں ابراہیم لودھی کی مستحکم حکومت موجود تھی جس کے لشکر میں 1 لاکھ سپاہ اور 1,000 جنگی ہاتھی تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے کامیابی نصیب ہوئی اور ہندوستان میرے قبضے میں آ گیا۔ میں اس کو اپنی کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ فتح محض خدا کی عنایت اور کرم کی وجہ سے مجھے عنایت ہوئی ہے، اور یہ میرا ایمان۔ بابر کے مذکورہ الفاظ خدا پر اس کے یقین کی غمازی کرتے ہیں۔ بابر نے ہندوستان کی فتح کے بعد لوٹے ہوئے خزانوں میں سے جہاں اپنے دوستوں عزیزوں کو جو سمرقند، خراسان، کاشغر اور عراق میں تھے تحفے اور ہدیے روانہ کیے، وہیں اس نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربائے معلیٰ، نجف، اشراف، مشہد مقدس اور دوسرے متبرک جگہوں پر اولیاء کرام مزارات پر نظریں چڑھائیں اور حاجت مندوں میں روپے تقسیم کیے۔
رانا سانگا سے لڑائی کے وقت اس کے فوجی جرنیلوں اور نامور نجومی محمد شریف کی جنگ ہارنے کی پیشن گوئی کے باوجود بابر نے حوصلہ نہیں ہارا اور جواب دیتے ہوئے کہا، میری اس بزدلی اور کمزوری پر دنیا اسلام کے فرما روا مجھے یہی کہیں گے کہ میں نے محض جان کے خوف سے اتنے بڑے ملک کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درجہ شہادت حاصل کرنے کا خیال دل میں لے کر مردانگی اور بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں صادق قدم رہوں۔ بابر نے اس فتح کے بعد اپنے آباء و اجداد کی طرح پہاڑی کی چوٹی پر دشمنوں کے سروں کا مینار بنوایا۔ بابر نے سیاسی مصلحت کی بنا پر شہنشاہ ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس سے شیعہ قلت وصول کی، لیکن شیعہ ہونے کا یہ اعتراف اعتقاد کی صورت میں نہ تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے شیعہ مسلک کو خیر بات کہہ دیا۔ اس نے ہندوستان پر برسر اقتدار آتے ہی اپنے نام کا خطبہ شروع کروایا اور خلفاء کے نام سے جاری شدہ سکے بند کر دیے۔ اس نے مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی۔ بابر انڈیا کی مہم جوئی کے دوران اپنے بیٹے ہمایوں مرزا کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے وہ لوگ توقع رکھیں گے کہ تم ان سے مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار رہ کر انصاف کرو، لہٰذا گائے کو ذبح کرنے سے بعد رہنا، کسی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرنا اور اسلام کی اشاعت و ترویج محبت اور اعتماد کے ساتھ جاری رکھنا۔ وہ ایک پڑھا لکھا بادشاہ تھا جسے شاعری سے بھی لگاؤ تھا۔ حضرت عبید اللہ احرار کے رسالے دلدیہ میں اسی لہجے میں نظم لکھتا تھا جو لہجہ مولانا جامی کا تھا۔ اس نے حضرت خواجہ عبید اللہ کی والدہ کے رسالے مدیہ کو پر وزن رمل مسدس مجنون اقراب۔ بابر ایک پڑھا لکھا بادشاہ تھا جسے شاعری اور نثر دونوں سے خاص شغف و لگاؤ تھا۔ اس کے بابری اس کی خود نوشت ہے جو ارباب دانش کے نزدیک ترکی نثر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کا 2000 شعروں پر مشتمل دیوان مثنوی مبین جو مذہبی رنگ میں لکھی گئی تھی اب بھی محفوظ ہے۔ شیخ زید الدین وفائی نے اس مثنوی کی شرح اور تسک بابری کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ بابر زندگی کے اہم واقعات، شخصیات اور حالات کا گہرا مطالعہ کرنے کا عادی تھا، لیکن مذہبی طور پر اتنا ہی مسلمان تھا جتنا کہ ایک ملحد تھا۔ مذہبی اعتقاد میں اتنی خامیاں موجود تھیں کہ جن پر کوئی بھی مسلمان اعتراض کر سکتا تھا۔ بابر بزرگوں کی بے انتہا عزت کرتا، مزاروں پر حاضری دیتا، دعائیں مانگتا اور نظریں نیازیں چڑھاتا تھا۔ وہ حضرت شیخ شریف الدین یحییٰ کے والد محترم کے مزار پر حاضری دیتا اور دل کھول کر خیرات کرتا تھا۔ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد کابل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم گاہ میں دفنایا جائے، اور اب وہی مدفون ہے۔